نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس آیت کو ہم پیچھے کی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلی آیت کو ہم نے کچھ سمجھا تھا پچھلے سبق میں، لیکن یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا تھا جب تم یوسف کو ان کی مرضی کے خلاف، یوسف علیہ السلام کو ان کی مرضی کے خلاف بہلا پھسلا رہی تھی۔ سب نے جواب دیا، حاشا للہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا، میں نے اسے اس کی مرضی کے خلاف بہلایا پھسلایا تھا۔ بلا شبہ یوسف بالکل سچے ہیں۔ اس بات کی صفائی سے یہ منشا تھا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چالیں نہیں چلنے دیتا۔ دیکھیں اب اس کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے، بادشاہ نے خواب دیکھا، اور جس شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اپنے آقا سے میرے بارے میں ذکر کرنا کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے بغیر گناہ کے، وہ شخص بھول گیا، وہ شیطان نے اسے بھلا دیا اور اس نے نہیں بتایا، اور کئی سال گزر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پیچھے ہم نے جانا کہ بادشاہ جو تھا اس کو خواب آیا، اور اس کے خواب کی تعبیر اس کے درباری نہ بتا سکے، تو اس شخص کو اچانک سے یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے سچی تعبیر بتائی تھی، تو میں ان کے پاس جاؤں تو وہ ضرور ہمیں یہ تعبیر بتائیں گے۔ اس لیے بادشاہ کے سے اجازت لے کے وہ جیل میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے مل کر ان سے درخواست کی کہ آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے عمدہ طریقے سے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس کو سمجھایا کہ اس خواب کے مطابق اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا چاہیے، اس معاملے میں بادشاہ کو کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ تو جب بادشاہ کو یہ سب کچھ پتہ چلا تو بادشاہ بہت متاثر ہوا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر کے اپنے دربار میں لانے کا حکم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا کہ اس سے پہلے کہ میں جیل سے نکلوں، میں چاہ رہا ہوں کہ بادشاہ جو ہے وہ ان عورتوں سے پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ ان کی کیا چال تھی، ان کا کیا معاملہ تھا، اور مجھ پر جو الزام لگا اس کی تحقیق کرے۔ بادشاہ نے اس معاملے کی تحقیق کر کے جب اس نے جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، اس نے ان عورتوں کو بلایا اور عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ تھا۔ اب اس وقت سب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دی اور کہا کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی بھی اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس نے بھی اپنے گناہ کو قبول کیا اور کہا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ اب یہ سب کچھ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے میں نے خاص طور سے اس لیے چھوڑی تھی
کہ اس آیت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے اس کی تفسیر کے بارے میں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے پس غیب اس کی خیانت نہیں کی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چالیں نہیں چلنے دیتا۔ اب اس کے دو طرح سے ترجمے کیے گئے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، بعض علماء نے کہا کہ یہ جو قول ہے اس آیت 52 میں جو کہا گیا کہ میں نے اس لیے کیا کہ میرے رب کو معلوم ہو کہ میں نے خیانت نہیں کی، تو دیکھیں اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ تفسیر کی کہ یہ قول عزیز کی بیوی کا ہے، اور لیعلم جو ہے تاکہ جان لے، تو اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جان لے، یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو کہ جب وہ قید خانے میں تھے کہ میں نے ان کی عدم موجودگی میں ان کی خیانت نہیں کی ہے، نہ اسے کسی طرح مجرم بنایا ہے، بلکہ اپنی کوتاہی کا ہی اعتراف کیا ہے۔ یعنی کہ عزیز کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانے میں، جو جیل میں ڈالا گیا اس وقت، اور اس کے بعد میں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام خود سے نہیں لگایا، بلکہ میں نے خود غلط کیا تھا، میں نے اس کا ہی اپنے آپ کو ہی مجرم سمجھا ہے، اور میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات کہ وہ یہ اپنی سزا کا اعتراف، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے بتا رہی ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں رہے تو یہ میری خواہش نہیں تھی، یہ میں نہیں چاہتی تھی، نہ میں نے اس دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ وہ مجرم ہیں، انہوں نے کچھ برا کیا ہے، بلکہ میرے دل میں خود ہی احساس جرم تھا۔ دوسرا قول اس کے بارے میں کیا ہے؟ دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہاں تک تو یہ 51 کے آخر تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ سچے ہیں، اور میں نے ان کو اکسانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد کا جو ہے یہ ذالک لیعلم، یہ بات جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیوں یہ کہتے ہیں؟ کہتے اس لیے کہ آگے جو ہے ٹکڑا اس آیت کا کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ اللہ تعالیٰ خائن کو، خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ تو چونکہ عزیز مصر کی بیوی تو مشرک تھی، تو وہ ایسی بات نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول کہتے ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ شرط لگائی کہ میں جیل سے اس وقت تک نہیں آؤں گا، یعنی جب بادشاہ نے بلوایا تو انہوں نے منع کیا، تو اب وہ کہ تاکہ میرے اوپر جو الزام لگا ہوا تھا وہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے، اس لیے میں نے یہ کیا، اور تاکہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب کا مطلب ان علماء نے یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کہنا تھا کہ میرا جو مالک تھا، جس نے مجھے غلام خریدا تھا اور اپنے گھر میں رکھا تھا، وہ جان لے کہ میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، یعنی اس شخص نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا تھا اور عزت سے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا، تو میں نے بھی اس کے پیچھے سے کوئی خیانت نہیں کی کہ اس کی بیوی کو میں گناہ پر اکساتا، یہ میرا کام نہیں تھا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام خود ہی فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ میں جانتا ہوں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کوئی ہدایت نہیں دیتا، ان کو کامیابی نہیں عطا کرتا۔ تو یعنی کہ خیانت سے وہ انکار کر رہے کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیانت کو پسند نہیں کرتا، خیانت والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور چونکہ اللہ نے مجھے اس شخص کے گھر میں رکھا اور جس نے مجھے عزت کے ساتھ رکھا، تو میں اس کی بیوی کو اس کی غیر موجودگی میں نہیں اکسا سکتا تھا، میں نے نہیں اکسایا۔ تو یہ اس طرح سے تفسیر کی ہے، دو طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ
عزیز مصر کی بیوی کا ہی قول ہے کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، تو وہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھا، جو مصر کا بادشاہ تھا، وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کا جو دین تھا وہ اس سے مختلف تھا۔ یہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ ہاں، وہاں مصر میں شرک تو پایا جاتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے تھے، مانتے تھے، اور عزیز مصر کی بیوی بھی یہ جانتی تھی کہ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ جب عزیز مصر کی پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب اس کی خیانت پکڑی گئی، دروازے پر جب اس نے دروازے بند کیے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر کے اس نے گناہ کی دعوت دی تھی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازہ کھولا، تو جب اس کے شوہر نے اس کو رنگے ہاتھ پکڑا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تو گنہگار ہے، تو اللہ سے اپنے استغفار کر، معافی مانگ۔ تو گویا کہ ان علماء نے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ عزیز مصر ہی کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کو ماننے والے تھے، اور انہوں نے یہ بھی دلیل پیش کی کہ جب بادشاہ اگر وہ مشرک ہوتا، جیسے دوسرے فرعون تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو فرعون تھے وہ مشرک تھے، اور وہ بتوں کی اور بہت سے الہوں کی پرستش کرتے تھے، تو اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ جانتے بوجھتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے، تو کبھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی مملکت میں اتنا بڑا عہدہ نہ دیتا، کیونکہ اگلی آیات سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا عہدہ اس نے دیا۔ تو بہرحال اب یہ کہ واللہ عالم دونوں طرح کی تفسیر کی گئی ہے، اور کچھ علماء نے اس کو پسند کیا اور کچھ نے اس کو پسند کیا۔ اب اگلی آیت ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب دیکھیں یہ بھی اسی کا سلسلہ ہے جو پیچھے بات کی کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور پھر اب اسی سے تعلق ہے اس آیت کا کہ اس کا ترجمہ ہے میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی کا حکم بہت ہی حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ دوسری آیت کی وجہ سے بھی زیادہ تر علماء نے یہ کہا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان کا نفس تو اسے برائی پر اکسانے والا ہوتا ہے، اور اگر کوئی گناہ سے اور انسان کمزور ہے اور انسان کے اندر مسلسل برائی کی خواہشات ابھرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس پر رحم فرماتا ہے، اسے برائی سے بچا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم پہلی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے تو گویا کہ عزیز مصر کی بیوی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ سارے باتیں عزیز مصر کی بیوی کر رہی ہے، تو پھر پورا مطلب کیا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی کے کلام کا یہ آخری حصہ ہے۔ گویا عزیز مصر کی بیوی یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں نے اپنے خاوند کے پیٹھ پیچھے کوئی بڑی خیانت نہیں کی، یعنی کہ میرے اندر برائی آ تو گئی تھی، مگر میں نے کوئی ایسی بڑی برائی نہیں کی ہے، صرف میری ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، اور بے شک میں نے یوسف کو پھسلانا تو چاہا تھا، مگر میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، میں اپنے آپ کو پاک باز قرار نہیں دیتی، یعنی کہ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میں بہت پاک باز ہوں، مجھ سے جتنی غلطی ہوئی اس کا میں اقرار و اعتراف کرتی ہوں، اور نفس کی شرارتوں سے تو وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو۔ تو گویا اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اگر ہم یہی مان لیں بات صحیح، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اللہ کو اور اس کی صفات غفور و رحیم کو مانتی تھی، اور نیکی اور گناہ کو بھی سمجھتی تھی۔ اس کے کافر ہونے کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے، یعنی کہ قرآن میں یہ جو واقعہ بتایا گیا اس میں عزیز مصر یا اس کی بیوی کے کافر ہونے کی دلیل کوئی نہیں ہمیں نظر آتی، اور اگر ہو بھی تو مکہ کے کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، زنا اور دوسرے قبا کو گناہ سمجھتے تھے، پھر بھی مشرک تھے۔
تو گویا کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کو مان سکتا ہے، کیونکہ قریش بھی اللہ کو بھی مانتے تھے مگر ساتھ شرک بھی کرتے تھے اور گناہ بھی کرتے تھے۔ تو شاید یہی حال اس معاشرے کا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے تھے، کہ اللہ کو ماننے کے باوجود شرک بھی کیا جاتا تھا اور گناہ بھی کیا جاتا تھا۔ جو پیچھے ہم نے پڑھا یہ سارا اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم کی صفت بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ خائنین کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو واللہ عالم اگر یہ عزیز کی بیوی کا بھی قول اگر ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اصل بات تو یہی ہے کہ یہی بات سچ ہے کہ انسان کا نفس سے برائی پر اکساتا ہے اور انسان اس برائی میں پڑ جاتا ہے اور خیانت کرتا ہے، کیونکہ اس کا نفس جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو گناہوں سے بچا بھی لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے۔ جب انسان سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو بھی اللہ اگر کوئی استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ بادشاہ نے کہا، اب یہ سارا معاملہ ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی، پھر بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خاص الخاص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ تو آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار اور امانت دار ہے۔ تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دور شروع ہوا، جب غلامی اور قید ختم ہوئی اور آزادی اور حکومت اور سلطنت عطا ہوئی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام دیکھیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے حالات کو بدل سکتا ہے۔ کہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے گھر میں تھے، چھوٹے تھے، پھر بھائیوں نے ان پر ظلم کیا، ان کو کنویں میں ڈال دیا، اس اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام پھر مصر میں پہنچے، پھر غلامی اور قید کی زندگی گزاری، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلات کو حل کر کے اب ان کو ایک معزز مقام پر، ایک بڑے عہدے پر پہنچایا، جہاں ان کے لیے اقتدار بھی تھا، عزت بھی تھی۔ بادشاہ نے یہ کہا کہ استخلصہ میں سین اور تا جو ہے وہ مبالغے کے لیے، ٹھیک ہے، میں اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے خالص کر لوں، کیونکہ یہی ترجمہ کہ میں اس کو خالص کر لوں، میں اپنے لیے اس کو خاص کر لوں، تو اخلص ہو بھی آ سکتا تھا، لیکن استخلص ہو میں مبالغہ ہے کہ بادشاہ نے ان کو بہت زیادہ خاص، بہت ہی بڑے عہدے کے لیے اپنے دل میں ان کو اپنے قریب رکھنا چاہا، اپنے درباریوں میں قریب رکھنا چاہا۔ تو بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی صحیح تعبیر سنی، پھر بلانے کے باوجود کئی سال بے گناہ کے قید رہ کر بھی اپنی بے گناہی ثابت ہونے سے پہلے قید خانے سے نکلنے سے انکار دیکھا، پھر تمام متعلقہ خواتین حتیٰ کہ عزیز کی بیوی سے ان کی پاک دامنی اور بے گناہی کی تصدیق سنی، تو ان کی شخصیت کا اتنا مشتاق ہو گیا کہ اس نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں، اور یہ خاص مبالغے کے ساتھ کہا کہ بہت ہی خاص، بہت ہی نزدیک کر لوں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نفس بنفیس ان سے گفتگو کی تو بادشاہ نے ان کے علم کی وسعت، اخلاق کی خوبی اور دوسرے اوصاف حسنہ کا عین الیقین ہونے کے بعد کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں مکین اور امین ہو، یعنی صاحب اقتدار اور امانت دار ہو۔ مکین جو ہے مرتبے والے کو کہتے ہیں، جو صرف ایک یا چند ایک کے سوا کسی کو حاصل نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی بہت ہی جو قریبی درباری ہے، بہت ہی خاصم خاص انسان ہے جو بادشاہ کے، وہ درجہ۔ مکین کا لفظ دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے، یہ ہے سورہ تکویر 19 میں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔
بے شک یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تکویر میں، بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے اور امانت دار ہے۔ اور جو امین کہا، مکین کے بعد جو امین کہا، تو امین کا جو مطلب ہے امانت دار، تو اس دونوں کو ملا کے جو ہم سمجھ سکتے ہیں بادشاہ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں رائے ظاہر کی، وہ یہ ہے کہ اپنی ذات، مملکت کے معاملے اور اسرار اور سب لوگوں کی جان و مال اور ان کے درمیان عدل و انصاف میں تم ہمارے ہاں مکمل قابل اعتماد ہو، تمہاری امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ احساس دلایا کہ آپ کو کوئی بھی امانت ہم، یعنی کوئی بڑے سے بڑا عہدہ، امانت دار جس میں کا عہدہ ہم دے سکتے ہیں اور آپ پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، بادشاہ نے جب اس طرح سے ایک طرح سے آفر کی، ایک طرح سے دروازہ کھولا کہ تو آپ کو بڑی امانت والی جگہ پر ہم رکھنا چاہتے ہیں، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ تو اس زمین سے مطلب اس زمین یعنی اس مصر میں جہاں تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو مجھے مصر کے خزائن پر مقرر کر دے، یعنی کہ خزانچی جو ہوتا ہے ملک کا، شہر کا، تو مجھے وہ بنا دے، کیونکہ میں ان کی پوری طرح حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تربیت ہوئی تھی عزیز مصر کے گھر میں، تو عزیز مصر اسی جگہ پر تھا، اسی عہدے پر تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملا تھا کہ اس علم کو اچھی طرح بھی سمجھتے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت اور اللہ کا علم، تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے وہی عہدہ مانگا۔ اب ظاہر ہے وقت بہت گزر چکا تھا، عزیز مصر اس عہدے پر شاید نہیں تھا اب، یا بہت بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام سے کو یہ عہدہ دیا گیا۔ اس سے مراد یہ کہ ان گوداموں کا نظام ہے جو خوشحالی کے سالوں کی تعمیر کی جائے گی اور غلہ سنبھالیں گے، اور قحط کے سالوں میں ان سے غلہ تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے بہت بڑی منصوبہ بندی، محنت و امانت و حساب کتاب مہارت کی ضرورت ہے۔ مراد سلطنت کے تمام ذرائع آمدنی اور پیداوار ہیں۔ قرآن میں خزائن کا لفظ عموماً اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے حالانکہ آسمانوں کے اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ سورہ نام کی آیت ہے جس میں لفظ خزائن استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ خواب کی تعبیر جو بتائی تھی، اس میں جو ہدایات تھی، وہ سارا کام کسی کو سنبھالنا تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کو تجربہ چاہیے، اس کو سمجھدار، اس کی سمجھ والا انسان چاہیے جو یہ سارا کام امانت کے ساتھ کرتا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عہدے کے بارے میں بات کی۔ تو گویا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی ہے اور وہ انہیں ہر طرح کے اختیارات سونپنے کو تیار ہیں، اور اپنی اہلیت پر اعتماد کرتے ہوئے یہ پیشکش مناسب سمجھی کہ سلطنت کے تمام ذرائع آمدنی اور پیداوار میرے حوالے کر دیے جائے۔ دیکھیے آئندہ آیات جو ہے اس سورہ یوسف کی 100 اور 101 میں، اس سے کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی آخر کار بادشاہ کی جگہ پر آ گئے تھے، تخت نشین ہوئے تھے، لیکن اب یہ کہ وہ بادشاہ رہا یا اس کی جگہ لی تھی، یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام سارا انتظام، بادشاہ جو کچھ بھی کرتا تھا وہ سارا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور بادشاہ ایک طرح سے جیسے بعض اوقات باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹا باپ کی موجودگی میں بھی معاملات سنبھالتا ہے،
تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قدر اختیارات دے دیے گئے جیسے کہ بادشاہ بالکل اپنے کاموں سے ایک طرف ہٹ گیا ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا کام سنبھالا۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ مانگا، ٹھیک ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عہدہ مانگنے یا اس کی حرص رکھنے والے کے متعلق یہ فرمایا کہ ہم ایسے شخص کو ہرگز عہدہ نہیں دیں گے جو اس کا ارادہ رکھے، اس کی خواہش رکھے۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ تو دیکھیے حدیث سے تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ کوئی اہم عہدہ ہے تو ایسے شخص کو نہ دیا جائے جو کہ اس عہدے کا حاصل کرنے کے لیے خواہش مند ہے اور مانگ رہا ہے۔ عہدہ جو ہے وہ اسلام میں اس کو دیا جاتا ہے جو اس کے قابل ہے، جس کے اندر وہ قابلیت ہے وہ کام سنبھالنے کی، اس لیے نہیں صرف کہ جس کے دل میں خواہش ہے بڑا بننے کی، کیونکہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں عہدے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر قابلیت ہے یا نہیں وہ تو جو عہدے پر فائز کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ دیکھ کر عہدہ دے۔ اس وجہ سے یہ حدیث بخاری کی ہے۔ تو پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو خود سے عہدہ مانگا، تو اس کو کیسے سمجھے ہم، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بادشاہ نے یوسف کو عہدے پر تو فائز کر ہی دیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ اِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِینٌ امین، کہ آج آپ جو ہے بلا شبہ آج آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں۔ تو گویا بادشاہ تو خود بھی وہ پوزیشن یعنی کہ عہدہ تو بادشاہ کے دل میں تھا ہی اور اس نے اظہار بھی کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب بادشاہ نے یہ اظہار کیا کہ آپ کا بڑا عہدہ اور بڑا مقام ہے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق جو باتیں ضروری سمجھی کہ مجھے یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے کن کن چیزوں پر مجھے اقتدار لینا پڑے گا، تو وہ اس کو تقاضے، اس منصب کے تقاضے اور خزانے پر مکمل اختیار کے بغیر یہ پورا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر یہ ذمہ داری اٹھانی تھی تو ان کو پورا اختیار ہونا ضروری تھا تمام خزانوں پر، تو اس وجہ سے یہ اختیار طلب کیا، یعنی کہ ایک طرح سے ایکسپلینیشن پیش کیا کہ اچھا یہ عہدہ مجھے کرنا ہے تو مجھے یہ چیز ریکوائرمنٹ ہے میرے لیے تاکہ میں اس کو صحیح طرح سے کر سکوں۔ تو ایک تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے آ کر عہدہ نہیں مانگا تھا، جب بادشاہ نے ان کو خاص طور سے کہا کہ بہت بڑا عہدہ اور بہت بڑا مقام ہے آپ کے لیے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا کہ اگر مجھے یہ عہدہ سنبھالنا ہے تو مجھے سارے خزانوں کا مکمل اختیار بھی ہونا میرے لیے ضروری ہے تاکہ میں صحیح طرح سے کام کر سکوں۔ اچھا، دوسرا جواب یہ ہے، دیکھیے اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بڑی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ امانت دار ہے، وہ خیرخواہ ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ کوئی عہدہ ایسا ہے کہ اس سے وہ پتہ ہے کہ اگر میں نے اس عہدے کو نہ سنبھالا تو کوئی اور اس میں آ کے خیانت کرے گا اور بگاڑ کرے گا، تو اب کوئی اور اس قابل نظر نہیں آ رہا، اور وہ خود انسان عہدے کی لالچ میں نہیں لیکن خیرخواہی میں کہ مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں اچھی طرح، تو یہ جائز ہے۔ دیکھیے ہمارے دین میں امانت، جب عہدہ کسی کو ملتا ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی 10 آدمیوں کا امیر ہو اسے طوق پہنا کر لایا جائے گا، عدل کے سوا کوئی چیز اسے نہیں چھڑائے گی یا ظلم اسے ہلاک کر دے گا۔ یہ حدیث سلسلۃ الاحادیث سے صحیحہ میں ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی عہدہ دیا گیا اور اس نے عدل سے اور انصاف سے اس عہدے کو پورا نہ کیا، اس کی جو بھی ذمہ داری ہے، تو پھر اس کو طوق پہنایا جائے گا آخرت میں۔ تو اب دیکھیں 10 آدمیوں کا امیر یعنی صرف 10 لوگوں کی بھی ذمہ داری اگر کسی کو ملی ہے تو اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ عدل انصاف سے کام لے، ورنہ وہ آخرت میں بہت مشکل میں پڑ جائے گا۔
تو یہ تو یہاں تو پورے ملک کی ذمہ داری سنبھالنی تھی، مگر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا ان کے پاس، اور ان کو معلوم تھا کہ مجھے یہ اللہ نے علم دیا ہے اور مجھے یہ ذمہ داری سنبھالنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی اور میری جگہ پر اس جگہ پر آئے گا تو معاملہ حل نہیں ہوگا، خیانت ہو جائے گی۔ اب اگلی آیت ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ تو اب اس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار عطا فرمایا، اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور تقویٰ کیا۔ اب اس آیت میں بھی دیکھیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سلطنت مصر میں ہر طرح کے اختیارات حاصل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ جہاں چاہتا تھا وہاں جا سکتا تھا اور جو چاہتا کر سکتا تھا، اور ایک کافر بادشاہ کے وزیر اور ملازم نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ نے از خود ہی زمان حکومت اس کو سپرد کر دی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں بہت برا ہو اور اس نے دیکھا کہ یہ آدمی اس پر مجھے مکمل بھروسہ ہے، تو اس نے ساری ذمہ داریاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی۔ اگر بادشاہ کو کافر فرض کیا جائے تو ممکن ہی نہیں کہ انسانوں میں سے اللہ کا سب سے بڑا دشمن کافر بادشاہ اللہ کے اس وقت کے سب سے بڑے دوست نبی سے اپنی اتنی دلی محبت رکھ کر نباہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا ہے ان الکافرین کانوا لکم عدو مبین۔ اب دیکھیے جو کچھ علماء نے جنہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ مشرک نہیں تھا، اس زمانے میں شرک بے شک تھا، لیکن بادشاہ جو تھا وہ اللہ کو ماننے والا تھا، تو وہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ بھروسہ کیا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور اپنے سارے ذمہ داریاں اس کو دے دی، تو ایک کافر ایک مسلمان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن میں کہ بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت 101 ہے۔ دیکھیے اللہ ہی جانتا ہے، اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے دل کو پھیرے، جس کے دل میں جس کسی کی محبت ڈالے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کافروں سے بھی کوئی اچھا کام کروائے، تو یہ اس کی بھی تاریخیں اور مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب جو دوسرا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، تو دنیا یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں اپنے نیک اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت شاہ عبد القادر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب ہوا ان کے سوالوں کا کہ اولاد ابراہیم اس طرح شام سے مصر آئی، اور بیان ہوا کہ بھائیوں نے یوسف کو گھر سے دور پھینکا تاکہ ذلیل ہو، اللہ نے زیادہ عزت دی اور ملک میں زیادہ اختیار دیا، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کتنا بڑا یعنی کہ کیسی نا امیدی میں ڈال دیا تھا کہ کنویں میں پھینکا تھا جہاں سے ان کے زندہ بچنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت کے مقام پر پہنچایا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے فرار ہونا پڑا کیونکہ آپ کی جان کے در پہ تھے قریش، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جا کے بہت ہی مختصر سے وقت میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت اور عزت بخشی، اور صرف 8 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں کہاں تو جیل سے گزرے، کہاں غلامی سے گزرے، حضرت یوسف علیہ السلام بہت سی آزمائشوں سے اور بہت سے پستی کے حالات سے گزر کر آئے۔ ایک جیل میں ایک انسان کا اتنے سالوں تک رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے اعتبار سے یہ بہت ہی پست جگہ پر انسان ہوتا ہے جب اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے اور وہ قید خانے میں ہوتا ہے۔
اور غلام کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو ان ساری جگہوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عزت کا مقام دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اب دیکھیں کہ یہ ایک جواب بھی ہے اس بات کا کہ بنی اسرائیل کہاں سے کس طرح سے مصر میں آئے تھے. تو یہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قدر اختیارات دیے گئے تھے، تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں سے سارا معاملہ کھل چکا، بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس کے بعد اپنے تمام بھائیوں کو، اپنے والد کو، اپنے پورے خاندان کو مصر میں بلا لیا تھا اور وہیں ان کے لیے ایک اچھی جگہ کا انتخاب کر کے ان کو آباد کیا تھا. تو اب اس بات پر غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو لفظ محسن کو سمجھنا ہے. محسن کے جو صحیح ترین تعریف ہے وہ حدیث جبرائیل میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محسن کی تعریف کیا فرمائی، احسان کی کیا تعریف فرمائی کہ اس طرح سے عبادت کرے انسان جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو گویا کہ محسن وہ ہوتا ہے، اور عبادت کا جو وسیع معنی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے احکامات کا خود کو پابند بنانا. تو یہ جو ہوتا ہے وہ عبادت، اصل میں عبادت یہی ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی طریقے بتائے شریعت کے کہ اس طرح سے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ عبادات کرنی ہے، ان کاموں سے بچنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے خالص جو انسان ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، سورہ نساء کی آیت ہے 125. اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے. تو محسن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت میں احسان کرتا ہے، یعنی کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے اسے اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر ظاہری بات ہے اگر یہ احساس ہے بندے کو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ پھر اللہ کا مکمل فرما بردار بھی ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ایک دن، اور مجھے اعمال کا حساب کتاب ہوگا میرے اعمال کا. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، جب بندہ بھی اس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کی محنت کو، اس کی کوشش کو، اس کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا. کیونکہ ایسے شخص کو اپنے نفس کے ساتھ ہر وقت اس کو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہوتا ہے، تاکہ وہ جو نفس انسان کو، پیچھے بھی ہمیں بتایا گیا کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے، امار مسلسل بہت زیادہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، دل تو انسان کا نفس، انسان کی خواہشات، اس کا دل تو اس کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے. تو یہ آیت نمبر 53 میں پڑھا تھا ہم نے. تو ایسا شخص جس کو اللہ کا احساس ہے، وہ محسن ہے، اللہ کی عبادات میں اسے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے، دنیا کے معاملات میں وہ ہمیشہ اللہ کی مرضی اور رضا کا خیال رکھتا ہے، تو پھر اس کو اپنے نفس سے جھگڑنا پڑتا ہے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے شخص کی قربانی کو، اس کی محنت کو، اس کی کوشش کو ہم ضائع نہیں کرتے. تو یہ دنیا کے لحاظ سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضاحت فرمائی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قربانیوں کو، ان کے صبر کو، اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی ہوئے، خود کو گناہوں سے بچایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کتنے ایک پست مقام سے کتنے بلند مقام پر لا کے کھڑا کیا کہ اب وہ اس ملک کے بادشاہ کی طرح اختیارات ان کو مل گئے، جو چاہے کرے، اس ملک میں اقتدار مل گیا. تو یہ تو دنیا کا فائدہ تھا. اب اگلی آیت میں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے نا، لیکن آخرت کا
جو اجر ہے وہ تو اس سے خیر ہے، خیر جو ہے اخیر یعنی کہ بہترین ہے، اس سے کہیں زیادہ سب سے زیادہ اچھا ہے یہ خیر میں۔ اس میں تفضیل کے وزن پر ہے یہ، تو خیر سب سے بہترین ہے آخرت کا اجر، یعنی دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو، اچھے محسن بندوں کو اچھا اجر دیتا ہے دنیا میں بھی، مگر آخرت کا جو اجر ہے وہ تو بہترین ہے کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور تقویٰ کرتے ہیں اللہ کا، اور تقویٰ بھی یہی ہے کہ انسان کو اللہ کا احساس ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ بچ بچ کے دنیا کی زندگی کو اپنے آپ کو بچ بچ کے گزارتا ہو، اور نفس کی پرستش نہ کرتا ہو۔